وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کیا ہے وہ اعمال جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاع کے لائق بنائیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے ضروری چیز، جب تم مؤذن کو سنو تم ان کے بعد دہراؤ اور اس کے بعد مجھ پہ سلام بھیجو، اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ وہ مجھے وسیلہ عطا کرے۔ جو بھی میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاع حلال ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اس کے دوسرے ورژن صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں بھی دیکھنے ملتے ہیں۔ تو یہ واضح ثبوت ہے، ایکسپلیسٹ ثبوت ہے شفاع پانے کی۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک تخلف المیعاد۔ تو کیا ہے وسیلہ؟ ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم جنہ اور اس سے جڑے چیزوں کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وسیلہ جنہ کا لیول ہے، یہ سب سے اونچا لیول ہے اور اس سے اونچا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی سے یہ وسیلہ میرے لیے مانگو۔ وسیلہ جنہ کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ان کے لیے یہ وسیلہ مانگے گا اس کے لیے ان کی شفاع حلال ہو جائے گی، اللہ اس انسان کو میری شفاع دیں گے۔ یاد رکھے کہ سب شفاع اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، کچھ علماء نے یہ حدیث سے یہ معنی نکالے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شفاع بھیجنے سے بھی ان کی شفاع ملے گی، کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ مجھ پہ سلام بھیجو پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ تو جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاع کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہوگا وہ خوش نصیب جس کو سب سے زیادہ حصہ ملے گا آپ کی شفاع کا؟ یہ بہت واضح حدیث ہے، صحیح مسلم سے ہے، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا یا ابو ہریرہ، کیونکہ تم سب سے زیادہ علم کے شوقین ہو۔ وہ جس کے لیے میری شفاع ہوں گی وہ انسان ہے جو تہہ دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں کیسے ملے گی یہ شفاع؟ اپنی توحید کو مضبوط کر کے دل سے لا الہ الا اللہ کو کہو اور مانو۔ من کان لا الہ الا اللہ، اور خاص طور پر وہ جو اپنی موت کے وقت کلمہ پڑھے۔ یہ ڈائریکٹلی شفاع سے لنک نہیں ہے، پر ہمیں پتا ہے دوسرے روایت سے کہ وہ جو لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے موت کے وقت بھی وہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ موقع نصیب کرے اور مرتے وقت ہماری زبان پہ بھی یہ کلمہ آئے، اللہم آمین۔
تو یہ کلمہ جو پڑھے اس کے لیے ممکن ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ چوتھے نمبر پر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے صلوات اور سجدے، اور اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے نیک اعمال۔ یہ ہم کس بنا پہ کہہ سکتے ہیں؟ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، ان کا نوکر، ان کی خدمت کر رہا تھا، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ گھوڑا، اونٹ، پیسے، میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی غلام جو ہے تحفے میں ملے تھے، انہیں دیے گئے تھے، انہوں نے ان سب کو ایک ایک کر کے رہا کیا تھا، غلامی سے آزاد کیا تھا۔ اور بہت سارے صحابیون کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے جو غلام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کیا تھا، وہ اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اپنی مرضی سے۔ دیکھیے، سلیوری کے چلتے نہیں، لیکن وہ خود کی مرضی سے ان کی جو ہے خدمت کرتے تھے۔ انس ابن مالک کے جیسے جن کی ماں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور انس خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ایک غلام تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس دنیا سے کیا دے سکتا ہوں میں تمہیں؟ اس پہ اس غلام نے کہا کہ مجھے آپ کی شفاعت چاہیے قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ غلام نے کہا کہ میرے رب نے یہ میرے دل میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام ملفی انی علا اتی ذکری کثرتس سجود، کی مدد کرو تمہاری فرائض پوری کرنے میں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گارنٹی نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کن فیکن، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنہ میں داخل ہونے کہہ سکے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا اور تم میری مدد کرو تمہاری فرائض پوری کرنے میں۔ بھی کثرتس سجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ صلاح ادا کرو۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اعمال، اور اچھے اعمال میں سب سے اونچا کیا ہے؟ صلاح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ صلاح ادا کرو، تو زیادہ اچھے اعمال کرنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر جو ہے دوسری ٹرشری کتابوں میں ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے اسناد جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، پر ان میں سے ایک ہم صرف مینشن کر سکتے ہیں، اس کا ذکر ہم کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں بہت سارے علماؤں میں اختلاف ہے اس کے بارے میں۔ یہ ایشو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانے کا، یہ شفا لاتی ہے ایسے ماننا ہے کچھ لوگوں کا۔ منظر قبری وجلہ شفاعتی، جو بھی میری قبر کی زیارت کرے میری شفا اس کے لیے ہے، مگر یہ ضعیف حدیث ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی حدیث میں نہیں آتی ہے۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا یہ دوسرے ٹیکسٹ سے ثابت ہے، دوسرے حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا بھی، بے شک ہم زیارت کر سکتے ہیں، ان پہ سلام بھیج سکتے ہیں، پر کیا اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملیں گی؟ اللہ عالم۔ تو یہ تھی چوتھی چیز جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے کہ کون کون شفاعت دے سکتا ہے۔ ہماری پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے ہم نے بہت سارے کیٹیگریز دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ اب ہم کچھ اور کیٹیگریز دیکھتے ہیں کہ کون کون شفاعت دے سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے دوسرے نبی بھی شفاعت دیں گے۔
شفا سب نبیوں کے لیے ہے اور سب اپنے امت کے لیے شفا کریں گے۔ اس کے بہت سارے حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے کہ آخر میں اللہ تعالی کہیں گے کہ ملائکہ نے شفا کی، صدیقون نے شفا کی، رسول نے شفا کی، شہید نے شفا کی، مومن نے شفا کی، اور کوئی نہیں بچا ہے میرے علاوہ، اور میں اب لوگوں کی مغفرت کروں گا۔ تو اس میں سے ایک کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے کہ انبیاء نے شفا کی ہے، نبی نہیں، انبیاء۔ یہ کلیئرلی دکھاتا ہے کہ سارے انبیاء شفا کریں گے، اور کہ مشہور حدیث ہے مسند امام احمد کی کہ قیامت کے دن انبیاء صراط پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے امہ کو ویلکم کر رہے ہوں گے، اور پھر یہ سب اپنی اپنی امت کے لیے شفا کریں گے۔ تو سب انبیاء کے پاس شفا ہوگی، اور پر کوالٹی اور کوانٹٹی شفا کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ ہوں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ملائکہ، ان کے پاس شفا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ملائکہ شفا کریں گے، لَيَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، ملائکہ صرف ان کے لیے شفا کریں گے جن سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہے۔ دوسری آیت سورہ نجم کی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کتنے ملائکہ ہیں، ان گنت، کہ وہ شفا کر رہے ہیں جنہ میں، پر ان کی شفا کچھ کام کی نہیں جب تک اللہ سبحانہ وتعالی راضی نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ملائکہ شفا کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسے معاف کرے اور کسے سزا دے۔ کوئی حق نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کرنے کا، اس لیے اللہ رب ہے، وہ مالک الملک ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ شفا کر سکتے ہیں، پر وہ شفا کچھ کام کی نہیں جب تک اللہ سبحانہ وتعالی راضی نہ ہو۔ سورہ غافر میں جو ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ یہ تھی سورہ غافر کی آیت نمبر 7۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کہہ رہے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ملائکہ اور ان کے آس پاس کے ملائکہ، یہ سب اللہ تعالی کی حمد کر رہے ہیں، پریز کر رہے ہیں انہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں مومن کے لیے۔ یہ ہے شفا، تو ملائکہ مومن کے لیے شفا مانگ رہے ہیں، اور یہ بہت سارے حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے کی ایک حدیث دیکھے کہ ملائکہ نے شفا کی اور انبیاء نے شفا کی، تو یہ ایکسپلیسٹ ہے، یہ واضح ہے۔ اس بات پر آج ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اسے ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔
السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.